جو عدل کرے تے تھر تھر کمن اچیاں شاناں والے، جو وہ فضل کرے تے میں بخشی جاموں کالے۔ جدو دی گرفت آندی ہے نا، پکڑ آندی ہے، پھر وہ کسے نو معاف نہیں کردا۔ لیکن یاد رکھو جتنا محبت کرو نا، اودے تو پلٹ کے دوسرے حل نہ ویکھیا کرو۔ کہ پتہ کی کرنے محبت دے دعوے اللہ نال، اور جتنی بھی نافرمانی اللہ دی کرنے، محبت دے دعوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال۔ لیکن کوئی بھی سنت اپنائی ہے کدے؟ نعرے تھے بڑے، جان بھی قبول ہے، موت بھی قبول ہے، فلاں بھی قبول ہے، وہ بھی قبول ہے، اور کبھی داڑھی تو قبول کی نہیں۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ جا رہی تھی نا، کہ ایک نوجوان آیا آپ کے سامنے، آ کر کہتا ہے کہ جی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں بڑا عشق کرتا ہوں آپ سے۔ ہم نے فرمایا کتنا کرتا ہے؟ اس نے کہا بے انتہا کرتا ہوں۔ میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا آپ حکم کریں، جو کہیں گی میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جتنا محبت کے دعوے، میں یہ بھی کر دوں گا، میں اپنی جان بھی دے دوں گا، یہ بھی کر دوں گا، وہ بھی کر دوں گا، بڑا کچھ کہتا رہا۔ ہم نے فرمایا اچھا سارا کچھ کرے گا میرے لیے؟ اس نے کہا ہاں سارا کچھ کروں گا۔ اچھا سن میری بات، مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت، مجھ سے بھی زیادہ حسین و جمیل میرے پیچھے میری بہن کھڑی ہے۔ تو اس نے پلٹ کر دیکھا، اس کے ایسے دیکھا، جب دیکھا تو آپ نے زور سے تھپڑ کر اس کے منہ پہ لگایا اور فرمایا سن، محبت کے دعوے میری طرف اور ویندا غیرہ لے، تو محبت کے دعوے تم رسول اللہ کی طرف کرتے ہو، اور تمہارا حلیہ جو ہے وہ یہود و نصارہ کی طرف ہے۔ تمہاری محبت کے دعوے اللہ کے لیے ہے، اور ساری نافرمانیاں تمہارے اندر پائی جاتی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ نے جو جمعۃ المبارک پہ موضوع رکھا ہے وہ اللہ کے پیارے نبی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا موضوع رکھا ہے، اور آپ کا ذکر قرآن پاک میں تو نہیں، یاد رکھ لیجئے گا 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام تشریف لائے، اور بعد چند ایک کا ہی ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ ان میں جن کا ذکر اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، ان میں تقریباً 25 انبیاء کرام ہیں جن کا نام اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا، اور ایک اور روایت کے اندر کہ تقریباً اس میں 25 کے علاوہ کہا گیا کہ 29 ہیں۔ جو زیادہ اس کے اندر تعداد ہے وہ 25 شامل کی جاتی ہے معتبر کتابوں کے اندر جتنے بھی ہیں۔ ان میں حضرت آدم علیہ السلام ہے، حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت ادریس علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت ذوی الکف علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، اور حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
حضرت اسحاق علیہ السلام، یہ ان ہستیوں کا اللہ نے قرآن پاک کے اندر ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اور حضرت جرجیل علیہ السلام جو ہے وہ بنی اسرائیل میں سے نبی ہیں، اور ان کو امام ابن جریر طبرانی نے بھی لکھا ہے اپنی تاریخ کی کتاب کے اندر، وہب بن منبہ نے بھی لکھا ہے بڑی سند کے ساتھ ان کو، اور یہ تابعی ہیں جنہوں نے ان کا ذکر کیا ہے، وہ تابعی ہیں۔ ابن حجر عسقلانی نے بھی ان کو اپنی کتاب کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اور اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ جو وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور جو اللہ کے راہ میں مارے جاتے ہیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، ہاں تمہیں خبر نہیں ہے۔ جو اللہ کے راستے میں دنیا میں چلے جاتے ہیں نا، شہید کیے جاتے ہیں، انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں۔ وہ زندہ کس لیے ہیں؟ وہ اس لیے زندہ ہے کہ ان کا نام اللہ نے یہاں پر بھی اور قیامت میں بھی زندہ رکھا۔ کیوں؟ وہ اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے اپنی جان کو پیش کیا ہے، اپنی جان کے لیے، جان کو اللہ کے لیے پیش کیا ہے، اور اللہ کو بڑے پسند ہے۔ اور ان کو تکلیف پتہ ہے کتنی ہوتی ہے؟ ان کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنی انسان کو چمٹی کاٹتی ہے یا کانٹا لگتا ہے، جتنی تکلیف ہوتی ہے تو شہید کو اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور شہادت کا پتہ کتنی لذت ہے؟ شہادت کی کتنی لذت ہے؟ شہادت کی اتنی لذت ہے کہ پوری دنیا کے جام ایک سائڈ پہ رکھ دی جائے تو ایک سائڈ پہ شہادت کا جام پلایا جائے نا، تو دنیا کے جام اس کے برابر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جام کیا ہے؟ جو شہادت کا جام ہے وہ اللہ کی محبت کا جام ہے، اللہ کے دیدار کا جام ہے۔ ایک میں واقعہ اکثر بیان کرتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے جب عورتوں کو بلایا گیا، ان کے ہاتھ میں پھل پکڑا دیا گیا، ہاتھ میں چھریاں دے دی گئی کہ یہ لے پھل کاٹیں۔ ادھر سے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ آپ آئیں۔ جب آپ اندر داخل ہوئے تو ان عورتوں کی نگاہ حسن یوسف پر جب پڑی تو حسن یوسف میں اتنی فنا ہو گئی کہ پھل بھی کٹ گئے، انگلیاں بھی کٹ گئی، سارے خون کے ساتھ ہاتھ بھر گئے، جھولیاں بھر گئیں، انگلیاں کٹ گئیں، تکلیف محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ حسن یوسف میں اتنی فنا دی، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے جسم کے اعضاء کٹ گئے ہیں، خون نکل رہا ہے، تو ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ اتنی محو تھی حسن یوسف کے اندر۔ یہ تو حسن یوسف کے اندر اگر جسم کٹ جائے تو پتہ نہ چلے، تو جب رب کے حسن کے اندر دیدار ہو رہا ہو تو کیسے کرتے ہوئے پتہ چلتا ہے؟ کیا ہونی کہ اللہ کا، میرے آقا نے فرمایا کہ جب ابھی قطرہ زمین پر نہیں گرتا تو اللہ اپنا دیدار اس شہید کو کروا دیتا ہے۔ تو وہ شہادت کا مزہ ہی کیسے لیتا ہے۔ اچھا یہ تو ہوگی کہ شہادت آیا، اس نے اپنی شہادت پیش کر دی اور چلا گیا۔ اس شہادت سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ کہتے ہیں نا، میرے آقا نے فرمایا نا کہ ایک وقت آئے گا کہ ہر کوئی میری سنت کو ترک کر دے گا، اور اس وقت میری سنت کو جو زندہ کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا، 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ یہ وہی وقت ہوتا ہے کہ جب بار بار زبان کی چوٹ اس کو لگتی ہے، اس کا دل دکھتا ہے، اور پھر اس پر وہ صبر کرتا ہے صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو اللہ پھر اس پر کرم فرماتا ہے۔ اس کا ذکر اللہ نے پھر آگے فرمایا، پہلے شہید کا ذکر فرمایا کہ شہادت وہ ہے کہ جس نے اپنی جان فوراً قربان کر دی، اور ایک وہ ہے اللہ کا بندہ جو بار بار اللہ کی بارگاہ کے اندر چوٹیں کھا کھا کر صبر کرتا ہے، پھر اللہ اس کو صبر کا کیا اجر عطا فرماتا ہے۔
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مال سے اور جانوروں سے اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنائیں گے صبر کرنے والوں کو، کہ اللہ تبارک تعالیٰ آزماتا بھی ہے اپنے بندوں کو۔ جو صابر رہتا ہے، یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ کوئی بھی چوٹ لگتی ہے نا انسان کو، کوئی بھی چوٹ لگتی ہے، وہ اللہ کی رضا سمجھ کر صبر کرتا ہے، اللہ اس کو اس کا اجر ضرور عطا فرماتا ہے۔ ہم کئی دفعہ پریشان ہو جاتے ہیں، کئی معاملات میں پریشان ہو جاتے ہیں، کئی دفعہ ہمارا مال ضائع ہو جاتا ہے، کئی دفعہ تباہ ہو جاتا ہے، ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں، روتے ہیں بڑا کچھ، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ پتہ نہیں کتنی بڑی مصیبت سے تمہاری جان چھڑوا دیتا ہے اس کے بدلے، نہیں تو تمہارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ایک کانٹا کتنا ہے، اس کی بھی اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا، اس کا بھی تمہیں اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ تو جو انسان صبر کرتا ہے پھر اللہ اس کو اجر بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اور وہ بندے الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ کہیں گے ہم اللہ کے مال ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہے، عزت ہے، جسم ہے، مال ہے، دولت ہے، کچھ بھی ہے تمہارے پاس، گھر ہے، گاڑی ہے، کچھ بھی ہے، اولاد ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ میرے رب کا دیا ہوا ہے۔ کس کا دیا ہوا ہے؟ میرے رب کا دیا۔ آخر پلٹ کر اسی کی جانب جانا، اسی کی جانب جانا ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ والے ہر مصیبت پر صبر کرتے ہیں، اور جو اللہ کی ہر آنے والی آزمائش پر صبر کرتا ہے اللہ اسے اجر عظیم عطا فرماتا ہے، اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ لیکن صبر کرنے والا بنے تو صحیح نا، جب صبر کرتا تو اللہ کرم فرماتا ہے۔ میں رات کو پڑھ رہا تھا تو مجھے بڑا سکون ملا ان کا بارے میں، جب میں نے پڑھا نا ان کے بارے میں، یہ اللہ کے نبیوں کے بارے میں پڑھا کریں۔ اللہ کا جتنا بھی کوئی محبوب ہوگا نا، اللہ اس سے اتنی ہی کٹھن آزمائشوں سے گزار کر لے کر آئے۔ کیا میرے نبی اللہ کے محبوب نہیں ہیں؟ جس کی خاطر اللہ نے پوری کائنات بنائی، ایسے ہی ہے نا، تو پھر اتنی آزمائشوں سے ابھی دنیا پر نہیں آئے تو رب نے باپ کی نعمت لے لی، پھر ابھی 7 سال کے ہیں، ماں کی رحمت لے لی، پھر زندگی کے اندر بڑے کٹھن معاملات کے اندر گزارے، فاقہ کشیوں میں گزارے، پھر جب اللہ نے نبوت فرمایا تو جو اپنے تھے وہ بگانے ہو گئے۔ طیب والوں نے پتھر نہیں مارا، مکے کے لوگوں نے گالیاں نہیں دی، آپ پر اوجریاں نہیں پھینکی، کیا کچھ نہیں کیا، ظلم کی انتہا کر دی، لیکن خدا کی قسم میرے نبی نے صبر کی انتہا کر دی۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت آپ نے بھی پہلی دفعہ غالباً میرے اندازے میں اکثریت میں سے ایسے لوگ ہوں گے یہ نام انہوں نے پہلی دفعہ سنا ہوگا، حضرت جرجیل علیہ السلام، یہ پہلی دفعہ ہی سنا ہوگا۔ ان کا ذکر اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا، لیکن تفسیر کی کتابوں میں اور بڑی مسند کتابوں کے اندر میں نے جیسے پہلے ذکر کیا، ان بزرگوں کے نام لے کر آپ کو بتائے، ان بزرگوں نے ان کا ذکر کیا اپنی کتابوں کے اندر اور بڑی معتبر کتابوں کے اندر۔ ان کے دور کے اندر ایک بادشاہ تھا، اور وہ بادشاہ بت پرستی کے اندر تھا، اور ان کی بات بڑی رام سے سننے والی، آج میں بڑے رام سے آپ کو سمجھاؤں گا، اور جب بات سنیں گے نا یقین مانے کہ ایک دفعہ انسان اندر سے ہل جاتا ہے کہ دین کی خاطر انہوں نے کیا کیا مشکلات اٹھائی اور کتنا صبر کیا، تو پھر اللہ نے ان کو کیا کیا انعام عطا فرمایا۔ تو وہ بادشاہ بڑا ظالم تھا، وہ بت پرست تھا، اور وہ پتہ کیا کرتا تھا، وہ لوگوں کو بلاتا تھا اور اپنے بت کے سامنے کہتا تھا کہ تم
اس کو سجدہ کرو. تو جو لوگ اسے انکار کر دیتے تھے تو اس کا سر قلم کر دیتا تھا تو پاس آگ جلا کر رکھی ہوتی تھی، اس میں اس کا جسم جلا دیتا تھا. لوگ بڑے تنگ تھے اس سے. وہ شام کے اندر رہنے والا تھا تو لوگ بڑے تنگ تھے اس سے کہ یہ ہمیں لے آتا اور جبراً جو اس کے بت کے سامنے سجدہ نہیں کرتا اس کو قتل کر دیتا اور آگ میں جلا دیتا اس کے جسم کو. اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے ان نبی حضرت جرجیر علیہ السلام کے طرف کرم فرمایا اور فرمایا کہ جائیں جا کر اس کو دعوت وحدانیت دیں کہ ان بتوں کو چھوڑ دو اور ایک خدا کی عبادت کرو. تو جب اس بادشاہ کے پاس گئے تو بادشاہ کو جا کر دعوت دی اسلام کی. تو وہ دعوت کیا لینی تھی؟ اس نے کہا کہ جی آپ مجھے کس کی دعوت دے رہے ہیں؟ کہ میں اپنے خدا کی دعوت دے رہا ہوں. کہ میں تو تمہارے خدا کو نہیں مانتا، میں تو اپنے معاذ اللہ ان خداؤں کو مانتا ہوں، اس کو سجدہ تم کرو. آپ نے کہا میں تو سجدہ نہیں کروں گا، میں تو صرف اپنے خدا کے سامنے کسی کے سامنے نہیں جھکتا، میں اسی کے سامنے جھکوں گا. تو اس بادشاہ نے کیا کیا؟ اپنے وزیر کو بلایا اور حکم دیا کہ ایسا کرو کہ ان کو نا پکڑو اور پکڑ کر نا لکڑی کی میخیں ان کے جسم میں گاڑ دو. ان کو لٹایا گیا اور ان کے پورے جسم کے اوپر نا لکڑی کی میخیں بنا کر نا گاڑ دی گئی. اور پھر کہا کہ لوہے کو پگھلاؤ اور پگھلا کر اس کو گرم کر کے پگھلاؤ اور پگھلانے کے بعد ان کے سر میں ڈالو کہ ان کے دماغ بھی کھولنا شروع کر دے. اور ان سے اللہ نے وعدہ فرمایا تھا کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ کافر آپ کو 4 دفعہ مارے گا، ہم آپ کو 4 دفعہ زندہ کریں گے. 4 دفعہ مارے گا، ہم 4 دفعہ زندہ کریں گے. وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتا. آپ کے جسم سے خون نکل رہا ہے، پورا جسم جتنی بھی چمڑی اتر چکی ہے، اور دماغ کے اوپر وہ کھولتا ہوا تیل نہیں ہے، لوہا ہے جو ڈالا گیا، لیکن اس کا کچھ اثر نہیں ہوا پر. اب لوگوں نے دیکھا کہ ان کے جسم پر لکڑی کی میخیں ڈال دی گئی، لگا دی گئی، اور کھولتا ہوا وہ جو ہے لوہے اس کو ان کے سر میں ڈال دیا گیا، لیکن کوئی اثر نہیں ہوا. لوگ دیکھ کر انہوں نے کہا کہ ان کی پیچھے ان کے خدا کی بڑی طاقت ہے، اس وجہ سے ان کے اوپر اثر نہیں ہوا. بہت زیادہ لوگ کیا کیا کہ وہاں پر لوگوں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. اب وزیر نے دیکھا کہ ایک فتنہ نیا پھیلنا شروع ہو گیا ہے، لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں. تو اس نے کہا بادشاہ کو، بادشاہ سلامت، اب چھوڑیں اس کو، ایسے نہیں سزا دیتے. انہوں نے کہا پھر کیسے سزا دیں؟ کہ ان کو لے چلتے ہیں، جا کے قید خانے میں ڈال دیتے ہیں اور ان کو الٹا لٹا کر بہت بڑا پتھر ان کے پیٹھ پر رکھ دیتے ہیں. آہستہ 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 یہ ختم ہو جائے. ان کا یہاں پر اگر کیا تو یہ لوگ ان کو دیکھ کر مسلمان ہو رہے ہیں. اب کیا گیا کہ ان کو قید خانے میں اور ان کو لٹا کر ان کی پیٹھ کے اوپر بہت بڑا ایک پتھر رکھ دیا گیا. ابھی کچھ دن گزرے تو اللہ کی طرف سے فرشتے آئے اور ان فرشتوں نے آ کر وہ پتھر کو ہٹا دیا اور ان کو نیچے سے اٹھایا، اٹھا کر بٹھایا، بٹھانے کے بعد کھانا کھلایا. کھانا کھلانے کے بعد سوراخیں توڑ دی گئی، انہیں آزاد کر دیا گیا. اچھا کچھ دن گزرے تو پھر حضرت جرجیر علیہ السلام اس بادشاہ، ظالم بادشاہ کے سامنے پھر کھڑے ہو گئے. جب سامنے جا کر کھڑے ہو گئے تو کہا کہ میں تجھے پہلے بھی کہتا تھا، اب بھی کہتا ہوں کہ ایمان لے آ اللہ پر جو بڑی طاقت والا ہے. اس نے دیکھ کر کہا کہ آپ جرجیر ہیں؟ کہا ہاں میں جرجیر. آپ کو تو میں نے قید میں ڈالا ہوا تھا. کہا میرے مالک نے مجھے چھڑوا لیا. کہا اچھا باز نہیں آئیں گے. اپنے وزیر کو بلایا اور بلا کر کہا آرا لے کے آؤ اور ان کے ٹکڑے کر دو.
ان کے جسم کو پاش پاش کر دو، بلکہ چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنا دو، بوٹیاں بنانے کے بعد ان کے جسم کو جو ہے وہ میرے جو بھوکے شیر ہیں ان کے آگے ڈال دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بوٹیاں کر دی گئی چھوٹی چھوٹیاں۔ جب بوٹیاں کر دی گئی تو ان کے وہ بوٹیوں کو اٹھا کر شیروں کے آگے ڈال دیا گیا۔ اس کے پاس 7 شیر تھے، وہ بھوکے تھے، کئی دنوں سے بھوکے تھے۔ جب ڈالے گئے تو وہ جتنے شیر تھے وہ آ کر ان بوٹیوں کے ارد گرد آ کر بیٹھ گئے اور سجدے کی حالت میں پڑ گئے۔ ان کو بھی پتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی ہے، یہ اللہ کے نبی کا جسم ہے، اور اللہ کے نبی کے جسموں سے خوشبو آتی ہے اور بدبختوں کے جسموں سے بدبو آتی ہے، یعنی درندوں کو بھی پتا ہے یہ اللہ کے نبی ہے۔ جب دیکھا تو سارے وہاں پر آ کر پھر اللہ نے کرم فرمایا، جسم کو جوڑا، پھر کرم فرمایا زندہ فرما دیا، سلاخیں پھر ٹوٹ گئیں، آپ پھر باہر نکل گئے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر آپ اس کے بعد دوبارہ چلے گئے۔ اللہ چاہتا مالک ہے نا، کیا مجھے ایک بات بتائیں کہ اللہ چاہتا تو اس بادشاہ کو ایک دفعہ تباہ نہ کر دیتا جو اپنے بندے کو بار بار بچا رہا ہے، زندہ کر رہا ہے؟ وہ تو مالک مطلق ہے، قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ حضرت آدم کو اگر بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو بغیر نطفے کے پیدا کر سکتا ہے، پتھر سے پیدا کر سکتا ہے۔ وہ ہر چیز کو جو پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کا مالک خالق ہے، وہ چاہتا تو 5 منٹ کے 1 سیکنڈ نہ لگاتا، اس بادشاہ کو نیست و نابود کر کے رکھ دیتا، لیکن اللہ نے اپنے بندے کو آزمانا تھا، اللہ نے اپنے نبی کو آزمانا تھا کہ میرے نبی کتنا صبر کرتا ہے۔ اور پھر اگر یہ ظالم بادشاہ نہ ہوتے، ٹھیک ہے نا، جو ظلم کرنے والے ہیں، تو مظلوم کو صبر کا اجر کہاں سے ملتا؟ یہ کافر نہ ہوتے تو تمہیں شہادت کا رتبہ کیسے ملتا؟ اللہ اکبر۔ یہ ساری چیزیں اسی لیے رکھی ہے متبادل کہ یہ چیزیں ہونی ہے تو تمہیں اجر ملنا ہے۔ کیا ہو جی؟ پھر بادشاہ کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ میں نے آپ کو آپ کے جسم کے ٹکڑے نہیں کیے تھے؟ ہاں کیے تھے۔ تو پھر آپ کیسے آگے؟ اب میرے مالک نے مجھے بچایا، یہ زندگی میرے مالک کی دی ہوئی ہے۔ اب ان کا جو وزیر تھا نا، وہ اندر سے نا تھوڑا سا لرز گیا، ڈر گیا۔ اس نے کہا اچھا چلیں ہمیں ایک بات بتائیں، یہ ہمارے سامنے نا یہ کچھ تھال پڑے ہوئے لکڑ کے، تو مختلف لکڑ کے ہیں، یہ درختوں کے ہیں، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو دعا کریں یہ ہرے بھرے ہو جائیں اور ان پر پھل لگ جائیں۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، وہ جتنے تھال پڑے ہوئے تھے وہ ہرے ہو گئے اور ان پر پھل لگ گئے۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو بڑی طاقت عطا فرمائی ہے، تو یہ تو نبیوں کے اندر طاقت ہے جو امام الانبیاء کو عطا فرمائی ہے۔ یہاں پہ ہم کئی دفعہ کہہ جاتے ہیں، الفاظ زبان سے نکال دیتے ہیں، ہمارے نبی کو کوئی اختیار نہیں، وہاں پر نبی کو سب کچھ اختیار دیا ہے۔ آپ اپنے نبی کو ان سے بھی بدترین سمجھتے ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ میرا نبی تو سب سے اعلیٰ ہے، میرے نبی جیسا کوئی نہیں ہے، پوری کائنات بنی ہے تو میرے نبی کے صدقے سے بنی ہے، اور جس کے صدقے سے بنی ہو اس کے اندر طاقت نہیں ہے، جو امام ہے اس کے اندر طاقت نہیں ہے، مقتدیوں کے اندر وہ طاقتیں ہیں۔ اللہ کے بندو دیکھو تو صحیح یار، ذرا سوچا کرو، میرے نبی کو اللہ نے بڑی طاقتیں عطا فرمائی۔ جب وہ مردہ درخت جو تھا وہ جاندار ہو گیا، وہ ہرا بھرا بھی ہو گیا، اس پہ پھل بھی لگ گئے، جب پھل لگ گئے تو وہ سارے دیکھ کر کہنے لگے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، آپ بہت بڑے جادوگر ہیں، بہت بڑے جادوگر ہیں۔ آپ مسکرا کر فرمانے لگے میں جادوگر نہیں ہوں، میں جو بھی کام کرتا ہوں اللہ کے حکم کے مطابق کرتا ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں کوئی کام اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کرتا۔ میں کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں تو چلیں، یہاں پہ تو آپ کا جادو چل گیا، آپ کو ایک اور جگہ پہ لے کے چلتے ہیں، وہاں پہ جادو دکھائیں اپنا۔ فرمائے چلو چلتے ہیں۔
کہاں لے کر جانا چاہتے ہو؟ نے کہا یہ قبرستان ہے، وہاں پہ لے کے جانا چاہتے ہیں۔ چلو چلتے، چل پڑے۔ وہاں پہ گئے تو کہا کہ یہ پرانی قبریں ہیں، ان مردوں کو زندہ کر کے دکھائیں، کیونکہ جادوگر کوئی بھی مردہ زندہ نہیں کر سکتا، ہر کام کر سکتا ہے۔ یہ یاد رکھنا، جتنا بھی بڑا جادوگر ہوگا نا، وہ مردہ زندہ نہیں کر سکتا، یہ ذہن میں رکھ لے۔ جو حق پر ہوتا ہے وہی زندہ کرتا ہے، باطل کبھی بھی مردہ زندہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ یہ طاقت اللہ صرف اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے، کسی اور کے اندر نہیں ہے، یہ انہی کے اندر طاقت ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے وہاں پر کھڑے ہو کر ان سب سے مخاطب ہو کر فرمایا کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ وہ 70 آدمی جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے، وہاں سے 17 لوگ کھڑے ہو گئے، ان میں سے 9 آدمی تھے، 5 عورتیں اور 3 بچے وہاں پر وہ کھڑے ہو گئے۔ ایک بوڑھا شخص تھا، آپ نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ نہیں فلاں وقت کے اندر میں فوت ہوا تھا۔ تو جب حساب لگایا گیا تو تقریباً 400 سال کا عرصہ گزر چکا ہوا تھا کہ اسے فوت ہوئے، 400 سال کا عرصہ ہو چکا تھا فوت ہوئے، تو آپ نے اس کو زندہ کیا۔ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے ان میں سے بات کہنے لگے نہیں نہیں ٹھیک ہے آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، تو بعد نے کہا نہیں نہیں یہ بھی جادو ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ بھی جادو ہے، ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بادشاہ نے پھر بادشاہ تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں نا، بالکل سرے سے تیار نہیں ہے نا، موریں لگ چکی ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہریں لگا دی، ان کے آنکھوں پر، ان کے کانوں پر پردے ڈال دیے ہوئے ہیں۔ یہ سن سمجھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا؟ سارا کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی نہیں سمجھتا، دین کی طرف آتا نہیں ہے، بوجھتا نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے، تو وہ سمجھو کہ گونگا ہی بہرا ہے، اس کو کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے، وہ اندھیری کی دلدل کے اندر پھنسا ہوا۔ تو آپ نے کہا اچھا، وہ کہنے لگا، اس میں سے ایک وزیر کہنے لگا بادشاہ سلامت ایسا کیا جائے اسے کسی مفلس لوگوں کے گھروں میں چھوڑ دیا، مفلس بندے کے گھر میں چھوڑ دیا جائے، وہاں پہ بھوکے رہیں گے، پیاسے رہیں گے، خود بخود ختم ہو جائیں، کتنے دن نکالیں گے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، دیکھا جائے کہ کون بندہ مفلس ہے۔ ایک بوڑھیا عورت دیکھی، یہ بڑی مفلس ہے، اس کے گھر کے اندر کھانے کے لیے کچھ نہیں، اور اس کا ایک بچہ ہے، نبینہ ہے، بیمار ہے، اس کے گھر میں چھوڑ دیا جائے۔ حضرت جرجیر علیہ السلام کو اس مفلس عورت کے گھر میں چھوڑ دیا اور بار پہرا لگا دیا گیا کہ کوئی شخص ان کے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ نہ لائے۔ تو آپ کیا کرتے تھے؟ سارا دن روزہ رکھنا، ساری رات اللہ کی عبادت میں گزارنا۔ یہ اللہ والوں کی بھی ایک اپنی ادا ہوتی ہے، انہیں نہ تو بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے۔ جب ان سے پوچھا جائے نا کہ تمہیں بھوک بھی نہیں لگتی، پیاس بھی نہیں لگتی، کئی کئی دن تک آپ گزارتے ہو، وہ کہتے ہیں ہماری بھوک کیسے مٹتی ہے؟ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو بھوک مٹ جاتی ہے، تو جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ذکر و ذکار کر رہے ہوتے ہیں، تو پیاس بھی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ جو جتنی بھی انرجی ویسٹ ہوتی ہے وہ اللہ کے ذکر سے بحال ہو جاتی ہے۔ کبھی کر کے دیکھیے تو صحیح۔ عمرے پہ کئی دفعہ لوگ جاتے ہیں نا، تو جب طواف کر رہے ہوتے ہیں کئی کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں، دل کرتا کہ یا طواف کرتے رہیے، اور بھوک نہیں لگتی، پیاس بھی نہیں لگتی۔ اب جب خانہ کعبہ سے باہر آپ نکلتے ہو تو پھر بھوک پیاس غلبہ ڈال دیتی ہے، اور جتنی دیر وہاں پہ رہتے ہو اور جتنی دیر وہاں پہ بیٹھتے ہو، نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ کہ روحانیت کی طاقت اللہ تمہیں عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ اچھا ہوا کیا پھر؟ آپ ذکر و ذکار کے اندر گزارے، کچھ دن گزرے تو آپ نے کہا کہ میری تو خیر ہے، یہ بوڑھی مائی پھر بھی کوئی نہ کوئی باہر سے آ کے ان کو دے جاتا تھا، اور یہ بچہ بیمار اور نبینہ ہے، یہ تو بھوکے ہیں۔ تو ان سے پوچھا تمہارے گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں؟ نے کہا ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں، پہلے کچھ دے جاتا تھا کوئی نہ کوئی، اب تو پہرا لگا ہوا، نہ کوئی گھر میں آتا ہے، نہ کوئی جاتا ہے، نہ کوئی دے کر جاتا ہے۔ کہا اچھا
ان کے درمیان ایک شتیر تھا درمیان میں، ستون جسے ستون لگا ہوا تھا وہ بھی لکڑ کا، اور اسی پر چھت قائم تھی۔ اللہ کے نبی نے اس کے اوپر ہاتھ پھیرا، جب ہاتھ پھیرا تو وہ اس پر اسی وقت وہ ہرا بھرا ہو گیا۔ ہرا بھرا ہونے کے بعد اس کے اوپر پھل لگ گئے، پھل لگنے کے بعد بڑا عمدہ پھل لگ گیا۔ آپ نے وہ پھل اس عورت کو بھی دیا، اس بچے کو دیا، اور کہا کہ کھاؤ تم، یہ جتنا عرصہ تم یہاں پر ہوگے یہ جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ، یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے ہیں خدا کی قسم ہم نے اس سے قبل اتنا عمدہ پھل کبھی کھایا ہی نہیں۔ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کیسے کھا سکتے ہو، یہ تو اللہ نے جنت سے درخت لے کے یہاں پہ لگا دیا ہے۔ وہ عورت، بوڑھی عورت جو تھی، اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی اور کہا کہ آپ کے رب اتنا قادر ہے کہ جو ہمارے لیے کھانے پینے کا بندوبست کر سکتا ہے، اس خشک تنے کو تر و تازہ کر سکتا ہے، اس پہ پھل لگا سکتا ہے، میرے نبی نے بیٹے کو بھی تو آنکھیں عطا کر سکتا ہے۔ اب دعا کریں اللہ کی بارگاہ کے اندر کہ اللہ میرے اس بیٹے کو آنکھیں عطا فرما دے۔ وہ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا اللہ کی بارگاہ کے اندر، جب ہاتھ اٹھا کر دعا کی تو اللہ نے اس بچے کو آنکھیں عطا فرما دی۔ اللہ اکبر، وہ بچہ بھی بالکل ٹھیک ہو گیا، وہ ماں بھی ٹھیک ہو گئی، اس کے گھر کے اندر بھی اناج اتنا کہ وہ کھا کھا کے تھک جاتے تھے، پھر اسی طرح ہی رہتا تھا، کیونکہ جنت کا پھل کم نہیں ہوتا۔ جتنا اتارو گے نا کل قیامت کے دن، ابھی اترے گا ادھر پھر لگ جائے گا، اترے گا ادھر لگ جائے گا، اسی طرح وہ کم نہیں ہوگا۔ وہ پھل لگ گیا، وہ بچے کو آنکھ بھی مل گئی۔ اب بادشاہ وہاں سے گزرا، اس نے کیا کیا، اس نے کہا سمجھ نہیں آ رہی، میں تو اس گھر کے اندر کہا تھا کہ یہ سب سے زیادہ مفلس ہے، تو ان کے گھر میں یہ درخت کہاں سے آ گیا؟ میں کہا بادشاہ سلامت، اس گھر میں پہلے کوئی درخت نہیں تھا، پتہ نہیں اچانک ہی یہ درخت لگا ہے۔ جب دیکھا تو بادشاہ کو پھر غصہ آیا، بادشاہ نے آپ کو لیا اور لے کر واپس آیا اور کہا کر وزیر کو کہا کہ ایسا کریں کہ ان کے جسم کے ٹکڑے کر دیں، ٹکڑوں کو بعد میں جلا دیں۔ حضرت جریر علیہ السلام کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے، ان ٹکڑوں کو پھر جلایا گیا۔ یار کتنی آزمائشوں سے اللہ نے اپنے نبی کو گزارا۔ ہم تو چھوٹی سی آزمائش ہمارے اوپر آ جائے تو ہم اللہ کو معاذ اللہ کیا کچھ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ کچھ دن فاقہ کشی کے آ جائے تو ہم کہتے ہیں اللہ نے ہمیں دیا کیا ہے۔ ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر یہ مصیبتیں ٹلتی نہیں ہیں۔ اللہ جس کو پسند کرتا ہے نا، اپنا محبوب بناتا ہے نا، یاد رکھ لینا اللہ اس کو ہی آزماتا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے نا، ایک نوجوان ملا، اللہ کے نبی سے عرض کی اللہ کے نبی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما دے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا، دعا کی، اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے نبی عیسیٰ روح اللہ، یہ میری محبت برداشت نہیں کر سکے گا، یہ میری محبت برداشت نہیں کر سکے گا، یہ مر جائے گا۔ ہاں اے میرے پیارے نبی اگر تو کہتا ہے تو میں اپنی محبت کے ایک ذرہ، چھوٹا سا ذرہ کبھی نصف ذرہ جو ہے وہ دے دیتا ہوں۔ کہا یا اللہ اس نے مجھ سے کچھ مانگا ہے تو وہی عطا کر دے۔ اللہ نے وہ عطا کر دیا۔ کچھ عرصہ گزرا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر دوبارہ وہاں سے گزرے اور لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پہ ایک نوجوان تھا جس نے مجھ سے دعا کروائی تھی اللہ کی محبت کی، وہ کہاں پر ہے؟ کہا کہ اللہ کے نبی جب سے آپ نے دعا کی ہے تو وہ تو پتہ ہی نظر ہی نہیں آتا، وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ جب سے آپ نے دعا کی اس کے لیے وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ اللہ سے دعا کی یا اللہ میرے لیے ظاہر فرما، میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ نوجوان کیا کر رہا ہے۔ ظاہر کیا تو ایک پہاڑ پر کھڑا ہے اور آسمان کی طرف ٹکری لگا کر دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی اس کے قریب پہنچے، عیسیٰ علیہ السلام کہا السلام علیکم، کوئی جواب نہیں، کہا السلام علیکم، کوئی جواب نہیں، کہا السلام علیکم۔ اب جلال میں آ گیا، کہا کہ اللہ کا نبی تجھے سلام کر رہے ہو تو جواب نہیں دیتا۔ اس نے کیا جواب دینا تھا، رب خود بول پڑا۔ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اس کے جواب میں رب خود بول پڑتا ہے۔
اللہ نے جبریل کو بھیجا، جبریل نے آ کر عرض کیا اللہ کے نبی آپ نے اس کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ اپنی محبت عطا فرماتے، اور رب نے اسے اپنی محبت کا ایک ذرہ کا بھی نصف ذرہ عطا کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ میری محبت میں اتنا فنا ہو چکا ہے اگر اس کے ٹکڑے بھی کرتے جائیں تو پھر بھی اس کی توجہ میری طرف سے نہ ہٹے۔ روشنی پڑا، یہ تو نصف ذرہ ملا ہے، تو جسے اللہ اپنی محبت عطا کر دے، یہ اللہ کی محبت ہے نا۔ اللہ کے نبیوں کے اندر، ان کے دلوں کے اندر اتنی آزمائشوں سے گزر کر بھی بار بار اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں۔ ہمارے اوپر تو چھوٹی سی مصیبت پریشانی آ جائے تو ہم تو پتہ نہیں کیا کچھ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اس کو پسند کرتا ہے، پتہ ہے کس کو پسند کرتا ہے؟ اللہ اسی کو پسند کرتا ہے جو صبر کرتا ہے۔ اللہ ظالم کے ساتھ نہیں ہے کبھی بھی، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، اور کبھی ظالم کے ساتھ اللہ نہیں کھڑا ہوتا، اللہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے میرے آقا نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچا کرو، جب اس کی زبان سے بد دعا نکلتی ہے تو اللہ ڈائریکٹ قبول کرتا ہے۔ اگر تمہیں کوئی کہہ دے نا، ایک دفعہ ایک بزرگوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی، نے کہا بیٹا ایک بات ذہن میں رکھ لینا، اگر تمہیں کہنا کوئی کہ میں تم سے بدلہ لے لوں گا، میں ایسے کر دوں گا، میں ویسے کر دوں گا، اور دنیا کی طاقتوں کا تمہیں اپنا روب دکھائے کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں تمہیں ایسے کر دوں گا، میں تمہیں ایسے کر دوں گا، میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا، میں تمہیں پھانسی پہ لٹکا دوں گا، میں تمہیں کورٹ میں کھینچوں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا، یعنی دنیا کی طاقتوں کا تمہیں بتائے، تو کہنا جو تجھ سے ہوتا ہے کر لے جا۔ اگر کوئی کہے نا کہ میں نے اپنا یہ مقدمہ رب کی بارگاہ کے اندر چھوڑ دیا، اب میرا رب ہی تیرا فیصلہ کرے گا، تو کہا قدموں میں گر کے معافی مانگ لینا، اللہ کا مقدمہ سخت ہوگا سب سے زیادہ۔ وہ مظلوم ہے، وہ طاقت نہیں رکھتا تم سے بدلہ لینے کی، لیکن وہ تو ذات ہے نا جو طاقت رکھتی ہے تم سے بدلہ لینے کی۔ جب اس کا انصاف آتا ہے تو بڑا سخت، اور اسی لیے تو کہتے ہیں جو عدل کرے تے تھر تھر کمڑ اچیاں شانہ والے، جو وہ فضل کرے تے میں بخشے جاموں کالے۔ جدو دی گرفت آندی ہے نا، پکڑ آندی ہے، پھر وہ کسے نو معاف نہیں کرتا، تے جدو دی رحمت آندی ہے نا تو سارے تے مہربان ہو جاندہ ہے، وچے گناہگار بھی بخشے جاندے نے، وچے سارے بخشے جاندے ہیں۔ لیکن یاد رکھو جتنا محبت کرو نا اودے تو پلٹ کے دوسرے حال نہ ویکھیا کرو۔ جے رب نال محبت اسی پتہ کی کرنے، محبت دے دعوے اللہ نال، اور جتنی بھی نافرمانی اللہ دی کرنے، محبت دے دعوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال۔ لیکن کوئی بھی سنت اپنائی کدے، نعرے تھے بڑے، جان بھی قبول ہے، موت بھی قبول ہے، فلاں بھی قبول ہے، وہ بھی قبول ہے، اور کبھی داڑھی تو قبول کی نہیں، سنت مصطفیٰ کو کبھی اپنایا ہی نہیں، نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اس کو اپنایا نہیں، میرے نبی کو اذیت در در پہنچا کر کہتے ہو محبت کے دعوے، یہ کون سے دعوے ہیں؟ رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ جا رہی تھی نا کہ ایک نوجوان آیا آپ کے سامنے، آ کر کہتا ہے کہ جی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں بڑا عشق کرتا ہوں آپ سے۔ ہم نے فرمایا کتنا کرتا ہے؟ اس نے کہا بے انتہا کرتا ہوں۔ میرے لیے کیا کر سکتا ہے؟ اس نے کہا آپ حکم کریں، جو کہیں گی میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جس طرح محبت کے دعوے، میں یہ بھی کر دوں گا، میں اپنی جان بھی دے دوں گا، یہ بھی کر دوں گا، وہ بھی کر دوں گا، بڑا کچھ کہتا رہا۔ ہم نے فرمایا اچھا سارا کچھ کرے گا میرے لیے؟ اس نے کہا ہاں سارا کچھ کروں گا۔ اچھا سن میری بات، مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت، مجھ سے بھی زیادہ حسین و جمیل میرے پیچھے میری بہن کھڑی ہے۔ تو اس نے پلٹ کر دیکھا، اس کے ایسے دیکھا، جب دیکھا تو آپ نے زور سے تھپڑ کر اس کے منہ پہ لگایا اور فرمایا سن، محبت کے دعوے میری طرف اور ویندا غیرال ہے، تو محبت کے دعوے تم رسول اللہ کی طرف کرتے ہو، اور تمہارا حلیہ جو ہے وہ یہود و نصارہ کی طرف ہے۔ تمہاری محبت کے دعوے اللہ کے لیے ہیں اور ساری نافرمانیاں تمہارے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہ کون سی محبت ہے؟ کوئی ہے محبت؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو امت اپنے آپ کو جس امت کی طرف
اپنے شبہات، اپنا طریقہ، اپنا سارا کچھ لباس، سارا کچھ کرے گا، کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کبھی سوچا ہے تم نے کہ ہم نے یہود و نصارہ کے لباس کو اپنا لیا، صورت وہ اپنا لی، تو کل قیامت کے دن تمہارا کہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا؟ یہ محبتیں کون سی ہیں؟ کدھر کی محبتیں؟ طریقے تمہارے یہودیوں کی طرح، تمہارا کھانا پینا ان کی طرح، تمہارا صورت سارا کچھ ان کی طرح۔ یار اللہ کے بندو، یہ محبت نہیں ہے، محبت وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارو۔ محبت یہ ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی ہیں نا، کتنی کتنی آزمائشوں سے گزرے ہیں، ابھی تھوڑی باقی ہیں، باقی ابھی ہیں، کہ اس نے آپ کے جسم کو جلا دیا، جلانے کے بعد اپنے وزیر کو حکم دیا کہ ان کے جسم کی جو راکھ ہے وہ دریا کے اندر بہا دیا جائے، پہاڑوں میں پھینک دی جائے، جنگلوں میں پھینک دی جائے، تاکہ اب زندہ نہیں ہوں گے۔ تو وہ قادر مطلق ہے، جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس نے ہوا کو حکم دیا کہ ان کی راکھ کو کٹھا کر دیا جائے، جب کٹھا کیا گیا تو اللہ کے حکم سے پھر اللہ کے نبی زندہ ہو گئے۔ بار بار آزمائشوں سے گزرتے ہوئے اللہ نے پھر زندگی عطا فرمائی۔ پھر اللہ کے نبی اس کے پاس کہا اب بھی وقت ہے، ایمان لے آ۔ اس نے کہا جی اب بات بتانے لگا، بڑی جو اہم بات ہے، آخری بات۔ جب گئے تو آپ نے کہا کہ ہاں اب بھی ایمان لے آ، تو آگے سے پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے لے تو آؤں تو یہ میری انا کہاں جائے گی، یہ میرا تکبر کہاں جائے گی، یہ میری جو سیٹ ہے وہ کتے جائے گی، اے جڑی میری کرسی ہے وہ کتے جائے گی، اے جو شان و شوکت دنیا کی بناوٹ ہے وہ کہاں جائے گی۔ لوگ کیا کہیں گے؟ ایک بادشاہ ہو کے ایک بندے کے سامنے، ایک عام سے بندے کے سامنے تسلیم خم کر گیا، ایک بندے کو قابو نہیں کر سکا، تو اس نے پوری رایا کو کیسے قابو کرنا ہے؟ لہذا آپ ایسا کریں، ایک چھوٹا سا کام کریں، میں آپ کے خدا کو اندر سے مان گیا ہوں، لیکن ایک اور چھوٹا سا کام کریں، ایسا کریں کہ آپ میرے بتوں کے سامنے سجدہ کریں، ان کو مان لیں، ٹھیک ہے نا، اس کے بعد میں آپ کے خدا کو مان لوں گا۔ اللہ کے نبی تھے، جوش میں تو آئے، لیکن کہا کہ صبر کرو بھی۔ جب صبر کیا، رات گزاری، اگلے دن آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں۔ جب گئے بت خانے کے باہر کھڑے ہو گئے، سارے لوگ جتنی بھی وہاں پر موجود ہیں، سب کے سب وہاں پر موجود۔ اللہ کے نبی وہاں پر کھڑے ہوئے، اور ایک عورت ایک بچے کو کندھے پہ اٹھائے ہوئے، چھوٹا بچہ ہے، سمجھو کہ کوئی 6 مہینے کا، اس کو اپنے کندھے پہ بٹھا کر لے کر آ رہی۔ تو وہ عورت اللہ کے نبی پر ایمان رکھتی تھی، اس نے اللہ کے نبی کو آواز دی۔ جب اللہ کے نبی کو آواز دی تو اللہ کے نبی نے اس کی طرف مخاطب ہو کر اس کے بچے کا نام لیا، بچے کا نام لے کر کہا نیچے اترو۔ وہ اپنی ماں کے کندھوں سے نیچے اترا اور اپنے پیروں پہ چلنا شروع کر دیا، اور کہا جاؤ، جا کر اندر جو بت ہیں، ان کے جھوٹے خدا ہیں، ان کو جا کر کہو کہ اللہ کا نبی تمہیں باہر بلا رہا ہے، اللہ کا نبی باہر کھڑا ہے۔ وہ بچہ گیا، اس نے بت خانے میں جا کر ان کے خداؤں کو کہا کہ تمہیں اللہ کا نبی بلا رہا ہے۔ وہ بت چلتے ہوئے باہر آ گئے۔ جب باہر آئے تو اللہ کے نبی نے ہاتھ اڑا کر دعا کی، یا اللہ ان کو نستہ نبود کر دے۔ وہ پاش پاش ہو گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے۔ بادشاہ نے دیکھ کر غصے میں آ گیا، یہ میرے خداؤں کی آپ نے توہین کر دی ہے، پہلے میں ماننے کے لیے تیار تھا، اب نہیں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ تو پھر اللہ کو جوش آ گیا کہ اتنے باوجود، اتنی آزمائشوں کے باوجود، اتنے معاملات، اتنی سزائیں دینے کے باوجود اب بھی تو باز نہیں آتا، تو اب تیرے باقی دل پر میں نے مہر لگا دی ہے، آنکھوں پہ پردے ڈال دیے ہیں، اب میرے عذاب کے لیے تیار ہو جا۔ پھر اللہ کی طرف سے عذاب آیا، اور زمین میں وہ ابھی تک قیامت تک دستے ہی چلے جائیں گے۔ وہ پورے جتنی بھی اس کی رایا تھی، وہ بادشاہ خود تھا، وہ زمین کے اندر دستی چلی جا رہی ہے، اور قیامت تک دستی ہی چلی جائے گی۔ اور یاد رکھو، جو قوم اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتی، یہ چھوٹے چھوٹے آزمائشوں سے گزر کر بھی ابھی بھی اس کو سمجھ نہیں آتی، تو پھر اللہ کے عذاب کے لیے وہ تیار ہو جائے۔ کبھی زلزلے آتے ہیں ہلکے پھلکے، کبھی سیلاب آتے ہیں ہلکے پھلکے، وہ تمہیں سمجھانے کے لیے بندے کے پتر بن جاؤ، باز آ جاؤ، اپنی اصل کو نہ بھولو، جو رسول اللہ کا پیغام ہے اس کو نہ بولو، اللہ کے حکم کو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، رسول اللہ کی سنتوں کو ترک نہ کرو،
اللہ کے دین کو پکڑو، اللہ کے دین کی رسی کو پکڑو، اللہ کے دین کی طرف آؤ، دین کو سمجھو، دین کو جو ہے اپنے اوپر لاگو کرو، اپنے بچوں کو بھی وہ تعلیم دو۔ یہود و نصارہ کو نہ اپناؤ، یہ تو تمہارے کھلے دشمن ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے۔ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے بار بار۔ وہ سمجھ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، سمجھ جاؤ۔ نہیں سمجھتے تو پھر اللہ کے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔